سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد خاص طور پہ آئی ایل ایف ٹیم کا، جنہوں نے یہ دن جتنے بھی تھے بہت کام کیا، اور جتنے میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید پورے پاکستان میں اگر کینڈیڈیٹس کے کاغذوں کے لحاظ سے اگر کوئی بات ہو یا فائل اپ ہو تو وہ ان کا سب سے بیسٹ ان کا رہا ہے کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ہر چیز کو کور کیا ہے، اور کوئی انہوں نے ایسی کمی نہیں چھوڑی، اور الحمدللہ آج آپ نے دیکھا کہ ٹریبیونل سے بھی ہمیں انصاف مل گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا ایک حق اور وہ جو سچ کے راستے پہ ایک چلنے کا جو ایک پھل ہوتا ہے نا، وہ ابھی سٹارٹ ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کے نظریے پہ، عمران خان کا جو اس پاکستان کے لیے ایک آزادی کی تحریک ہے اور ایک ریاست مدینہ کا خواب ہے، اس کا حصہ ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ انشاءاللہ ہماری سیاست، پی ٹی آئی کا جو طور طریقہ ہے، پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں، وہ ایسی ہیں کہ سال کے 12 مہینے والی ہیں۔ سر یہ بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور کے 3 حلقوں پہ کاغذات تھے، اور وہ تینوں پہ منظور آج ہو چکے ہیں۔ ایک نیشنل اسمبلی کا حلقہ تھا جو کہ این اے 44 ہے، اور 2 صوبائی اسمبلی کے سٹی 1 اور سٹی 2 جو پی کے 113 اور 112 ہیں۔ تو اب جو کہ آپ کے بھائی اور آپ کی فیملی میں سے 3 بندوں اور کے بھی کاغذات تھے، وہ بھی منظور ہو چکے ہیں۔ تو اب کیا سب حلقوں پہ علی امین گنڈا پور خود لڑیں گے، یا کہ فیملی میں سے اور بھی ممبر لڑیں گے؟ دیکھیں، ہماری جو ہمارے پروونشل اسمبلی کے یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے تھے، یہ پہلے علی خان لڑا، پھر فیصل خان اور علی خان دونوں تھے، تو یہ فیصلہ جو ہے کہ کون کہاں پہ لڑے گا، یہ میرے خیال میں شاید عمران خان صاحب ہی کریں گے، یہ پارٹی کی جو ہائر لیڈرشپ ہے، کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کو نیشنل اسمبلی پہ لڑانا ہے، کس کو پروونشل اسمبلی پہ لڑانا ہے۔ لیکن انشاءاللہ فیصل خان اور علی خان دونوں لڑیں گے، اور اگر پارٹی کا ڈیسیشن ہوا کہ ساری سیٹوں پہ علی لڑے تو پھر علی لڑے گا، جس طریقے سے عمران خان فیصلہ کرے گا۔ ہماری ٹیم کا جو ایک کام تھا یا ایک ایفرٹ ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا گراؤنڈ ورک پورا کر کے، اور ساری کے سارا کیس جو ہے خان صاحب کے تک جو جائے، اس میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہیاں نہ ہوں، کمیاں نہ ہوں، وہ ہماری ٹیم نے، ہمارے لوگوں نے ماشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ وہ ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں، اور اب ہمیں اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، کہ علی خان نیشنل اسمبلی پہ لڑے، تینوں پہ لڑے، 2 پہ لڑے، جیسے بھی لڑے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، بینگ صوبائی صدر علی امین خان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس سے سر صبح کے پی کے انشاءاللہ چیف منسٹر بنیں گے، مضبوط حکومت پی ٹی آئی کی بنائیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان کے جو خواب ادھورے رہ گئے ہیں اور جو کام ہمارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو ہم پورا کریں گے۔ سر جیسا کہ دوسری پارٹیاں اپنی الیکشن مہم زور و شور سے جاری رکھی ہوئی ہیں، تو آپ جو ہیں اس حال میں اس دفعہ ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں، جیسے پہلے آپ الیکشن مہم شروع کر دیتے تھے۔ آپ دونوں بھائی، فیصل امین بھائی کا بھی ہم نے انٹرویو کیا، آپ کا بھی آج کر رہے ہیں، تو آپ گھر میں بھی موجود ہیں، علی بھائی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ روپوش ہیں، تو پھر آپ ڈی آئی خان شہر میں کیمپین کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ آپ کو جو تھوڑی سی چینج اس لیے نظر آ رہی ہے شاید کیونکہ یہ لوگ 5 سال بعد یا الیکشن نمودار ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2018 میں بولا کہ یہ غائب ہو جائیں گے، پھر یہ غائب ہو گئے، پھر میں نے آپ کو بلدیات میں بولا کہ یہ غائب ہو جائیں گے، پھر یہ غائب ہو گئے، اور اب چونکہ یہ الیکشن کے وقت ہی نمودار ہوتے ہیں تو ان کی ایکٹیویٹیز اس لیے لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ ہماری سیاست سال کے 12 مہینے والی ہے، ہماری سیاست ایک فرد، سنگل انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ اگر علی امین موجود نہیں ہے یا فیصل امین موجود نہیں ہے یا میں موجود نہیں ہوں، ہماری ایک پارٹی ہے، ہماری ایک تنظیم ہے، اس کے اندر سیٹ اپ ہیں، لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہماری مخالف پارٹیاں پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کے ان سے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ صرف اسی جماعت نے کام کیا ہے، صرف اسی جماعت کے پاس ووٹ ہیں، صرف اسی جماعت کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی جماعت کے ہی لوگ ہوں گے۔ ادروائز ان کو پوچھنا چاہیے نا کہ آپ نے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی، خان صاحب کو جب انہوں نے ڈیسیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پی ڈی ایم کی حکومت بنائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئیں، اور ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے تقریباً 2.25 سال یہاں پہ حکومت کی اس پاکستان پہ۔ 150 کا پیٹرول عمران خان والے کو یہ 300 350 پلس لے گئے، ہر چیز، احساس پروگرام ختم، ہیلتھ کارڈ انہوں نے ختم کر دیا۔ ہیلتھ کارڈ کیا صرف پی ٹی آئی کے ممبرس کا تھا؟ سارے لوگوں کا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، میرے خیال میں ان لوگوں کے پاس تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے جانے کی ان میں جرت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کس منہ سے جائیں گے کہ ہم نے آپ کا ہیلتھ کارڈ ختم کیا، ہم کیا کریں گے؟ آپ نے یہ 2.25 سال کیا کیا جب آپ کے یہاں کے ڈی آئی خان کے فیڈرل منسٹر تھے، کنڈی صاحب فیڈرل منسٹر کے عہدے پہ تقریباً تھے، اسد محمود صاحب مولانا صاحب کے جو فرزند ہیں وہ فیڈرل منسٹر تھے،
यहाँ पे कसूरिया साहब आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, गवर्नर इनका, प्राइम मिनिस्टर इनका, PDM का चेयरमैन इनका, ये कोई काम बताएं सिवाय एक काम के, जो एक टेंडर अली अमीन का 80 करोड़ का लगा हुआ था, वर्क आर्डर मिले हुए थे, वो इन्होंने कैंसिल करके कोई 3 अरब पे पहुंचा के और उसको कराया। तो इंशाल्लाह हमें कैंपेन की ना ज़रूरत कभी पहले महसूस हुई है। डी खान के लोगों को जो हमारे साथ प्यार है, जो हमें इज़्ज़त देते हैं, मैं सारी ज़िंदगी उसको पूरा नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि डी खान के लोग किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। वो इस मुल्क की आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने लोगों के, अपने गरीब लोगों के हकूक़ के लिए और अपने इलाके की तरक्की के लिए जिस तरह खड़े रहे हैं। 8 साल की जो हुकूमत PTI की यहाँ पे गुजरी है, उस 8 साल को हम इनके 70 सालों के साथ हर वक्त हर जगह पे हम उनको कंपेयर करने के लिए तैयार हैं, उनका मुआवजा करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर वही रिज़ल्ट होंगे जो पहले होते थे। सर, जो लोग PTI को छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके DI खान के लेवल की अगर बात करें तो वो मुख्तलिफ पार्टीज़ में शामिल हो रहे हैं, तो उनके जाने से कौन सा फ़ायदा होगा या आपको नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो हमें ये होगा कि दोस्त थे हमारे, भाई थे हमारे, बड़े थे हमारे, छोटे थे हमारे, और एक संगत का जाना या एक ताल्लुक़ टूटना, ये नुकसान तो बहुत बड़ा होता है। वोट तो होते ही रहते हैं। वोट तो ये होगा कि मेरा 100 वोट होगा, मैं नहीं होऊंगा तो चौधरी साहब खड़े हो जाएंगे, इनका 200 वोट है वो कवर हो जाएंगे। ये चीज़ें नहीं होती। बस नुकसान यही है कि एक अच्छा ताल्लुक़ था, मिलजुल के काम किया था, डी खान की बेहतरी के लिए काम किया था, डी खान की आवाम की खिदमत की थी। हमारे में कमियाँ होंगी, कमज़ोरियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, सुस्तियाँ होंगी, नाअहलियाँ होंगी, ये सब कुछ हम, क्योंकि हम इंसान हैं, अल्लाह की एक ज़ात पूरी है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितना काम PTI के लड़कों ने किया है, PTI के अहदेदारों ने किया है, हम लोगों ने मिल के जो यहाँ पे देखा है और किया है काम, इसका ना मुआवजा आप पहले कर सकते हैं और न इंशाल्लाह आगे कोई करेगा। फाइनली ये बता दें सर कि कब आप लोग अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं? अभी तक तो आप बाहर जो हैं, जैसे कि वर्कर्स कन्वेंशन हो गए या जलसे जुलूस हो गए, रैलियाँ हो गई, वो कब स्टार्ट कर रहे हैं? हमारी जो कैंपेन स्टार्ट है ना, वो किसी को नज़र ही नहीं आ रही। हम भी मैं ख़ुद फ़ौजी हूँ, मेरा वालिद साहब फ़ौजी है, और बड़े तगड़े तगड़े उस्तादों का मैं शागिर्द हूँ, वालिद साहब से लेके यहाँ तक। तो हम भी अपनी चीज़ें जो है ना उसी तरह प्लान करते हैं। हमने किसी को दिखाना नहीं है कैंपेन अपनी, हमने किसी के ऊपर कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर कोई 10 झंडे लगा दे, तो हमारी कैंपेन जिस तरीके से स्टार्ट है, जिस तरीके से जारी है, इंशाल्लाह इन लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि इनके साथ हो क्या गया है।